اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 12 میں کہ اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کو کون سا حصہ ملتا ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ وراثت میں اس کا کون سا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جس طرح ہم نے قرآن پاک سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچائیں تاکہ ہم لوگ قرآن کو پڑھیں اور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کی رحمت بغیر قرآن کے ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے گا جس نے قرآن کے ذریعے سے اللہ کی رحمت تلاش نہ کی۔ یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں کبھی اپنے دل سے یا اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہوں گا، آپ لوگوں سے وہی بات کروں گا جو اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن پاک سورۃ رحمان میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ وہ رحمان ہے، بڑا ہی رحمان ہے، اس نے اپنی رحمت تم پر مکمل کر دی ہے۔ علم القرآن، تمہیں قرآن سکھا کر، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کرنے کے ساتھ ہی ان کے دل کو سکھا بھی دیا اور ان کو علم عظیم سے نوازا اور انہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچا دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، لوگو اللہ بڑا ہی رحمان ہے۔ اگر تم قرآن کے ذریعے اس کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ بڑا ہی رحمان ہے۔ تو اگر تم قرآن، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ 4 آیتوں میں آپ دیکھ لیں کہ الرحمن، بڑا رحمان ہے اللہ۔ کیا اس نے ہم پر رحم کیا؟ سب سے بڑا رحم ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھا کر ہم پہ اپنی رحمتیں مکمل کر دی، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو قرآن کے بغیر اگر کوئی شخص چاہتا ہے یا سوچتا ہے کہ اس پر اللہ رحم کر دے گا تو وہ کبھی نہ سوچے، ایسے خواب نہ دیکھے۔ قرآن کے بغیر اللہ نے کسی پر رحم نہیں کرنا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنا ہی اس لیے سکھایا ہے کہ وہ بول کر ایک دوسرے کو قرآن سمجھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بیچ میں بڑے ہی پیار سے، انتہائی پیار کے ساتھ اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ دیکھیں کتنے پیار سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، میرے بندوں کو کہہ دو۔ کتنا پیار ہے اللہ کا، اور کس پیار کے ساتھ اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن بندے کرکٹ تو زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن قرآن اور اللہ کی طرف سے بالکل فارغ ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے بھی ہے یا نہیں۔ جو مسلمان آج کل کا، وہ بھی، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں، قرآن کبھی زندگی میں کھول کر ہی نہیں دیکھا، کبھی نہیں کسی کوشش کی ہے کہ یار ہم اس کے لیے بھی ٹیوشن خرچ کریں، اس کو بھی سیکھیں اور اس کے احکامات کو سیکھ کر اللہ کی رحمت حاصل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 49 اور 50 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو میری طرف سے خبر دے دو۔ عبادی، میرے بندوں کو، اے نبی میرے بندوں کو، نبی عبادی بتا دو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک کہ میں بڑا ہی غفور ہوں۔ غفور کہتے ہیں کہ جس نے کوئی مخصوص ٹائم نہ رکھا ہو کہ اس مخصوص ٹائم کے بیچ میں آپ اگر اپنی معافی مانگیں یا معذرت کریں گے تو میں قبول کروں گا، ورنہ میں اس ٹائم کے علاوہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قانون واضح کر دیا ہے کہ جو شخص موت سے پہلے اپنی موت سے پہلے جس وقت بھی توبہ کرے گا تو انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی غفور ہوں، اس کو
जिस वक्त भी वो माफी मांगेगा तो गफूर के मानी होते हैं हर वक्त, कोई मखसूस टाइम नहीं है। जिस दिन जिस वक्त वो माफी मांगे और जिस जगह पे मर्जी है, ना अल्लाह ताला ने इसके लिए जगह मखसूस किया कि आपने किस जगह पे जाके माफी मांगनी है, ना वक्त मखसूस किया है। बस यही वक्त मखसूस है कि मौत से पहले पहले, जब मौत के फरिश्ते सामने आ जाए तो उससे पहले पहले अगर माफी मांग ली तो माफ कर दूंगा। अगर किसी ने माफी नहीं माफ कर दूंगा, बड़ा रहमान हूँ, रहीम हूँ, अना अनल गफूर रहीम, बड़ा रहीम हूँ। तो अगर किसी ने माफी ना मांगी मौत के वक्त, तो कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो माफी नहीं मांगता अल्लाह ताला से और जो कलमा तौहीद नहीं पढ़ता। हत्ता कि फिरौन ने भी कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल आना, अब तू ईमान लाया, पहले तू जमीन में फसाद करता रहा। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मौत के बाद किसी ने तौबा की तो वह अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, तो फिर मेरा अजाब जो है ये इतना दर्दनाक है कि इसको देखकर हर शख्स तौबा करेगा, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद, क्योंकि अल्लाह के कानून कभी बदल नहीं होते। हम देखते हैं कि सुबह सूरज एक जगह से निकलता है, आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखा है कभी वहां से हिले। चांद जहाँ पे निकलता है, सितारे निकलते हैं, जहां जहां जो जो चीज है, बारिश के लिए फसलें उगती हैं, जो चीज़ है वो एक दस्तूर और एक कानून के मुताबिक चल रही है। रात आ रही है, दिन आ रहे हैं, वो उनके टाइमिंग में एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यूं अल्लाह ताला के कानून जो है वो बिल्कुल नहीं बदलते। तो इसलिए दोस्तों कुरान पढ़ें और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। बगैर कुरान के अल्लाह की रहमत हम हासिल नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़े सख्त हुक्म है, इसके बगैर इंसान मुसलमान नहीं होता। जो इन अहकामात को नहीं मानता वो इस्लाम से खारिज है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना हुक्म फर्ज जो है वो अदा करें, आगे को माने या ना माने वो उसकी बर्बादी और उसकी आबादी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, आयत नंबर 12 सूरह निसा के बीच में, वलाहुन्ना रोबो, वलाहुन्ना, हुन्ना जो है ये औरतों के लिए जमा है, हुन्ना लफ्ज औरतों की जमा है, गायब है और जमा है। तो रोबो कहते हैं चौथे को, चार। वाला हुन्नर रोबो, उनका चौथा हिस्सा है, उनका चौथा हिस्सा है। मिम्मा तरक तुम, जो खामद छोड़ मरते हैं तो उसकी बीवी का उसमें चौथा हिस्सा होता है। किस सूरत में चौथा हिस्सा होता है? फरमाया इन लम यकुन लकुम वलादुन, अगर मरने वाले शख्स की बच्चियां बच्चे नहीं हैं तो फिर अल्लाह ताला ने उसका चौथा हिस्सा मुकर्रर किया कि उसकी बीवी को उसकी जायदाद में से चौथा हिस्सा उसकी बीवी का होगा। फिर सुन लें, वलाहुन्ना रोबोआ, रोबो मिम्मा तरक्तुम इन लम यकुन लकुम वलादुन, अगर मरने वाले की जो तुमने छोड़ा, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है तो तुम्हारी बीवी का उसमें होगा चौथा हिस्सा। फ़इन कान लकुम वलादुन, फिर अगर दूसरी सूरत यह है, अगर मरने वाले की औलाद है तो फिर फलाहुन्ना सोमनो, तो फिर उनका होगा आठवां हिस्सा। इधर एक ही बात है कि जी आठवां हिस्सा, बात क्योंकि वो सीख लिया इधर उधर से और उसके बाद कुछ पता नहीं है। कितने आपने सुन लिया, आप दे रहे हैं कि कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन सा हिस्सा, हर रिश्ते का हिस्सा अल्लाह ताला ने खुद इसमें खुद बता दिया। ये बताना ही नहीं है बल्कि ये अल्लाह की अदालत और उनके दफ्तर से ये हुक्म जारी हो चुके हैं, ये कानून जारी हो चुका है। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि इस कानून को पूरी कायनात मिलकर नहीं तब्दील कर सकती और इसी के मुताबिक हर बंदे से अल्लाह ताला पूछेगा। वो चाहे जिस मर्जी या मजहब का बनता फिरे, लेकिन उसको ये मजहब कुरान और रसूलों के ऊपर ईमान लाने का मजहब कबूल करना पड़ेगा और इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। खा वो रूस में हो, खा वो यूक्रेन में हो, खा वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जिस मुल्क में मर्जी और जहां मर्जी हो जो जमीन पर आबाद है, उसको इसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने पूछना है। जिसने इसको नहीं माना सीधा जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया
فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت، تو اگر مرنے والے انسان کی، مرد کی اولاد ہے خاوند کی، تو اس کی بیوی کا اس میں 8واں حصہ ہوگا، لیکن یہ حصہ کب اسے دیا جائے گا؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، جو اس نے وصیت کی ہو، او من بعد وصیت توصون بہا، جو تم وصیت کر جاتے ہو اس کے بعد، او دین، یا پھر جو کسی کا قرض دینا ہو، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وصیت کا میں پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک صورت بقرہ کے بیچ میں وصیت کا قانون بیان کر دیا ہے کہ آپ وصیت صرف اپنے گھر والوں کے متعلق کر سکیں، جو وراثت، مطلب آپ اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں، تحفے تحائف کوئی چیز، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، کہ جو کسی کا حصہ بنتا ہے اس حصے میں سے، جو وراثت میں کسی کا حصہ بنتا ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، کسی کے حصے کو کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ جو وصیت ہے یہ صرف ایک محدود اور اللہ کے قانون کے خلاف نہیں، بلکہ پوری وراثت میں سے آپ کہ میری امی کو میرے بعد یہ دے دیں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ 2 بہنوں کو چھوڑ دینا، میرے 2 بھائیوں کو چھوڑ دینا اور میری ماں کو حصہ دینا، یا میری ماں کو چھوڑ دینا باپ کو حصہ دے دینا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو فرمایا کہ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، او دین، یا پھر دین کے بعد، کہ قرضہ، قرض، دین کہتے ہیں قرض کو، یا پھر کسی کا قرضہ دینا ہو تو اس کے بعد یہ انانا جائیداد کی تقسیم ہوگی، اور وصیت اور قرض جو ہے وہ مشترکہ جائیداد میں سے پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ اب اس کے بیچ میں کتنا؟ 4تھا اور 8واں حصہ آ گیا، کس کا؟ بیوی کا۔ تو جب اس کی تقسیم کی جائے گی تو دونوں حصوں میں سے 4تھا آتا ہے، تو پہلے تقسیم سے پہلے 4تھا سے نکالنا ہوگا، یہ 8واں آتا ہے، تو تقسیم کے بیچ میں سب سے پہلے ایسا 8واں جو ہے وہ نکالنا، اس کے بعد باقی، مطلب 8 حصے کریں، 8 حصوں کے بعد 8واں حصہ ان کو دیں، باقی 7 حصے جو ہیں وہ ان میں تقسیم کریں، 4 حصے کریں، 4تھا حصہ اس کی بیوی کو دے دیں، اور باقی 4تھا حصہ اس کی بیوی کو دے دیں، اور جو 3 حصے بچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سمجھا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو اگر ہم نہیں مانتے تو یاد رکھیں کہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اللہ کی جنت کے لیے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ہم دیکھیں گے 12 نمبر آیت کے بعد کلالہ کی اس میں بات آ رہی ہے، کلالہ کے بعد میں آپ کو حکم پڑھ کر سنا دوں گا جو اللہ تعالیٰ نے حدود کے قانون کے متعلق ارشاد فرمایا انہی آیتوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔